रब रहमान है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। फिर हुए ऐ ज़ात पाक दे झगड़े, फिर हुए फिर हुए ऐ ज़ात पाक दे झगड़े। ऐ ना मुकने सन ना मुकनगे, शैतान दे सारे वार ने, शैतान दे सारे वार ने। शैतान जदों दखल हो गया इंसानियत ढूंढ हो गया। शैतान जदों दखल हो गया इंसानियत ढूंढ हो गया। बंदा बड़ा नादान है, बंदा बड़ा नादान है, करके गुनाह अनजान है। हैरान है न परेशान है, मैनू सांभ ले मैनू थाम ले, मैनू सांभ ले मैनू थाम ले। तेनू सारा कुछ आसान है मौला, तू रब रहमान है। मौला तू रब रहमान है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। मेरी आन तू गफलतों में पड़ा रहा, अंधा यूं ही मैं बना रहा। तेरी रहमतों और बरकतों का दर हमेशा खुला रहा, तेरा दर हमेशा खुला रहा। अंधा यूं ही मैं बना रहा, तेरा दर हमेशा खुला। अल्लाहु 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 अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नजम शिराज और कनाडा वन टीवी की पूरी टीम आपको रमज़ान की खुसूसी नशरियात ईमान ही रमज़ान में खुशामदीद कहती है। आपको बहुत बहुत मुबारक ये महीना, अल्लाह का ख़ास महीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा महबूब तरीन महीना, असहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का फेवरेट महीना। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और याद दहानी करवाता हूँ कि इस महीने का एक एक लम्हा, एक एक सांस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानान के मुताबिक एक एक सांस अल्लाह काउंट करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है वंस अगेन कि हमारी सौम, हमारे रोज़े की क्वालिटी कैसी है। कहीं ये ना हो कि हर सांस, हर लम्हा हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे। और उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांग के अपने रोज़े का आगाज़ करें। रात को सोने से पहले उससे मग़फ़रत तलब करें। अपने पूरे दिन में जो ऊंच नीच इंसान है, गलती हो जाती है, उसकी माफ़ी मांग कर सोएं। जब सहर के लिए उठें तो एक नए जोश, एक नए वलवले, एक नई
رمق کے ساتھ کہ آج آئی ول ڈو بیٹر دین یسٹرڈے، جو میری کل پرفارمنس تھی اس سے زیادہ بہترین اور بہتر کنٹرول کروں گا اپنے غصے کو، اپنے الفاظ کو، اپنی ڈیلنگ کو، زیادہ سینسٹیوٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کروں گا، زیادہ اخلاق کے ساتھ پیش آؤں گا، زیادہ کیئرفل ہوں گا اپنی کوالٹی آف ورک میں، اپنے پروفیشنلزم میں، اپنے رشتوں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، جو بھی لوگ میرے آس پاس ہیں۔ یہی تو ہمارا امتحان، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور ہم نے کون سی جنگیں لڑنی ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ تو بہت بڑے بڑے ٹیسٹ آئے تھے، جان، مال، کاروبار، اکانومی، معیشت سے لے کے جنگوں سے لے کر پوری امت کو ساتھ لے کر چلنے کا ٹیسٹ۔ آپ اور میں تو ایک چھوٹی سی فیملی، ایک چھوٹا سا ہمارا کاروبار یا آفس یا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، 8 10 15 20، اسی کے اندر ہم امتحان دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر روزہ ہم نے اچھی کوالٹی کا، اچھی نیت کے ساتھ رکھا اور ہم نے پورا دن اللہ کے احکامات کو اپنے ذہن میں، اپنے ذکر میں، اپنی میموری میں، اپنی ریمیمبرنس میں رکھا، تو ایک ایک سانس ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا، ہمارے ایمان کو ڈیفینڈ کرے گا۔ ہمارے آنے والے جو آس پاس زندگی کے جو مسائل اور چیلنجز ہیں اس میں ہماری ڈھال بن جائے گا، کیونکہ یہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانان کے مطابق یہ ڈھال بن جاتا ہے۔ نہ صرف جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال ہے، بلکہ جو اس دنیا کی آگ ہے، جو اس دنیا میں ہمیں جیلسی، حسد، کینہ، بغض اور لالچ اور کس کو کیا مل گیا، مجھے یہ نہیں ملا، شکایت، شکوے، یہ جو آگ بن کر بے چینی اور بے سکونی بن کر مجھے اندر سے جلاتی ہے، اس کے لیے بھی روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ اپنے رب کے سامنے جھکاتا ہے۔ عزت صرف رب کے کلمات اور رب کے دینے سے ہی عزت ہے۔ جب آپ اور میں خود سامنے پھول لے کر کھڑا ہو اور کہیں السلام علیکم، آئیے اپنا پاسپورٹ مجھے دیجئے، اور سامنے 400 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوں، تو ہاؤ وڈ یو فیل؟ ایک نئے ملک کے اندر آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ میں اتنے سٹریس اور ٹینشن سے بچ گیا۔ تو موت بھی عزت کے ساتھ ہو رہی ہے، آخرت میں اللہ بھی عزت والا مقام دے رہے ہیں، اور اس دنیا میں بھی بچوں سے، رشتوں سے، کاروبار زندگی سے، آس پاس لوگوں سے عزت مل رہی ہے، اور اس کے لیے پیسہ، کاروبار، کوئی بڑی گاڑی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر آپ نظر آس پاس دوڑائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ ضرور ملے گا، اپنے محلے میں، اپنے گھر نیبرہڈ میں، کہیں پیچھے گاؤں میں، شہر میں، کہ جس کے پاس کوئی بہت اربوں خربوں روپے نہیں ہوگا، لیکن لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، لوگ اس سے سکون حاصل کرتے ہیں، لوگ اس سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اور اس کی الٹیمیٹ ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کو پورے جہانوں کی قیامت تک کے لیے عزت دی گئی۔ وہ کوئی ارب پتی، کھرب پتی، کوئی انڈسٹریلسٹ، کوئی لینڈ لارڈ، کوئی بہت امیر و کبیر انسان نہیں تھے، لیکن اللہ نے دنیا کی دولت خزانے ان کے پاؤں کے نیچے دے دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اخلاق و کردار کی دولت سے نواز دیا تھا۔ اور یہ دولت ہم سے نہ اللہ نے چھپائی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی۔ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم کس طرح رمضان میں یہ خزانہ، یہ دولت حاصل کر سکتے ہیں، عزت کا مقام، سکون اور ایک خوبصورت زندگی اور خوبصورت آخرت۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے۔ دس رمضان وی ول میک اے ڈفرنس انشاءاللہ تعالی۔ ہم پوری جان لگا کر اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنائیں گے اس رمضان۔ ایمان ہی رمضان، کینیڈا ون ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ آفٹر شارٹ بریک آئی ول بی ہیئر۔ زندگی رہی اور آپ کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان ہی رمضان، ایمان ہی رمضان، یہ میرا دل، یہ میری جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی گھر میں، اور سحر کے ساتھ ساتھ، تیاریوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات، اچھی بات بھی کان میں جائے تو پھر سحر کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ اس عظیم ترین دین کا آغاز بات سے ہوا تھا، جس کو ہم عربی میں قول کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قول کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قول کو اپنا لیا، اٹھا لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کی ایک عملی شکل بن کے پھر
معاشرے تک اس کال کو پہنچایا. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن بات اگر اللہ کی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, تو پھر الٹیمیٹ ہے, وہ پھر سیل ہے. جس طرح ہم سیل کر دیتے ہیں کانٹریکٹ کو, اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی اور کلوز لکھی نہیں جائے گی, ایڈ نہیں کی جائے گی, سیل ہو گیا کیس. اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جاتی ہے, ان کی نصیحت آ جاتی ہے, ان کی ہدایت آ جاتی ہے, تو پھر آپ کو کہیں اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی, کسی اور سے کنفرم کروانے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کو الٹیمیٹ سورس سے, الٹیمیٹ پوزیشن سے وہ بات مل رہی ہوتی ہے. اسی لیے اس ٹرانسمیشن میں آپ غور کیجئے گا کہ جتنی بات بھی ہوگی وہ یا تو ریفرنس کے ساتھ, آیات کے ساتھ ہوگی, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث, ان کے فرمان کے ساتھ ہوگی. اینڈ آبویسلی اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو اقوال ہیں, جو کہ آبویسلی قرآن اور احادیث کی باؤنڈری کے اندر ہوتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ وہ ساتھ اٹھے بیٹھے, انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا, اس حکمت کو. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بہنیں, مائیں, میری اپنی والدہ بھی اس وقت دیکھ رہی ہیں. اللہ ان کو زندگی دے, تمام والدہ کو زندگی دے, کیونککہ والدین اور جو ہیں وہ سانجھے ہوتے ہیں. میں نے کبھی بھی کسی بزرگ کو اس طرح نہیں دیکھا کہ یہ میرے ماں باپ کی جگہ نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ آپ بھی, کیونکہ ہمیں تعلیم ہی یہ ملی ہے بچپن سے کہ بزرگ جو ہے اس کا احترام ہوتا ہے. تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں, بچے بھی سن رہے ہیں, ہمارے پوری فیملی جو پاکستان کی اور جتنے بھی مسلمان مختلف ملکوں میں یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے زندگی میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی بات کریں, خاص طور پہ جب ویلیوز کی, پرنسپلز کی, دین کی بات ہو رہی ہو, تو ہمارے پاس اس کی ایک بیکنگ ہونی چاہیے, ہمارے پاس ایک ریفرنس ہونا چاہیے, اوتھینٹک بات ہونی چاہیے. کیونکہ کبھی کبھار سنی سنائی بات آگے بڑھانے سے کنفیوژن پھیل جاتی ہے, ہم لوگوں کو ہرٹ کر دیتے ہیں. ہم کبھی کبھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ, موقع محل سے ہٹ کے بھی بات کر دیں تو لوگ افینڈ ہو سکتے ہیں, لوگوں کے دل ٹوٹ سکتے ہیں. تو اللہ کا دین قرآن مجید حکمت سے قرآن الحکیم بھی کہتے ہیں اس کو, یہ موقع محل بھی سکھاتا ہے, یہ ادب, لحاظ, بات کرنا, چوائس آف ورڈ بھی سکھاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں, آج کا سبجیکٹ بھی ہم نے یہی رکھا ہے کہ رمضان, قرآن اینڈ اس, ہمارا کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. تو میں دوبارہ وہ پہلی لائن پڑھوں گا سورہ بقرہ کی 185 نمبر, جس میں اللہ نے ہمیں رمضان اور روزے رکھنے کا حکم دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا قرآن. یہ بات تو مجھے میری والدہ نے بتا دی تھی بچپن میں. ہدی للناس, تاکہ انسان اس سے ہدایت لے. یہ بات بھی مجھے بچپن سے پتہ تھی. کبھی کوئی پوچھتا تھا اسکول میں, کبھی بھی کہیں, کسی کوئز میں, کسی بھی مرحلے پہ کہ قرآن کیوں نازل ہوا, تو ہم فٹ کہتے تھے کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اور بڑی اس طرح کی ہم لائنز بولتے تھے. لیکن جب پہلی دفعہ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے آج تک جو 30-32 سال کی زندگی گزار لی ہے, جب میری زندگی میں آیا, میں اس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کیا تم نے اس زندگی کی ہدایت لی قرآن سے؟ تو اس دن میری حالت ایسی تھی جیسے کسی نے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی, کہ میں کہہ تو بچپن سے رہا تھا یہ ہدایت کی کتاب ہے, لیکن پڑھتا صرف ثواب کے لیے تھا, پڑھتا صرف ختم کرنے کے لیے تھا, پڑھتا صرف کسی کی بخشش کے لیے تھا, کبھی اپنی بخشش کے لیے نہیں پڑھا. میں لاکھ مسائل میں تھا, میں لاکھ سٹریسز میں, ڈپریشن میں, پریشانیوں میں ڈوبا ہوا تھا, میں لاکھ دنیا کے گناہوں میں, کوتاہیوں کو لے کر پھر رہا تھا, لیکن اپنی بخشش کے لیے کبھی نہیں پڑھا. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا را اٹس اباؤٹ ٹائم ہم ایز اے جنریشن, ایز اے قوم, ایز ایک ورلڈ کمیونٹی ایسے موقع پہ, ایسی نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں بہت ضروری ہو چکا ہے, خاص طور پہ جو آپ لوگ ہیں جن کے بچے یہاں پہ بڑے ہو رہے ہیں, جو بھی ویسٹ میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, کیونکہ یہ ہمیں سبھی دیکھ رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں ہیں, نیوزی لینڈ میں ہیں, جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے, کینیڈا ون ٹی وی دیکھا جا رہا ہے.
جب آپ یہاں پہ بچے بڑے کر رہے ہیں تو ایک اسکول کالج، خاص طور پہ چھوٹا اسکول جو ہوتا ہے پرائمری اینڈ بگننگ آف ایجوکیشن، وہ شروع میں ہی مختلف مذاہب کی تعلیم دے کر بچے کو نیوٹرل کر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب میں اچھائی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ایک پروفیشنل تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اگر دین گھر سے نہیں آئے گا، ماں سے نہیں آئے گا، باپ سے نہیں آئے گا، تو کل کو جب بچہ بڑا ہو کے یہاں کی یا ایک دنیا کا جو مزاج اور ماحول ہے کہ والدین کے برابر ہو کر ایکولنٹ ہو کے بات کرتے ہیں، تو جب وہ اپنے رائٹس ڈیمانڈ کرتا ہوا آپ کو ریجیکٹ کرے گا یا آپ کی بات کو نو کرے گا یا کہے گا کہ آئی ایم 18، آئی نو آئی ہیو مائی رائٹس اینڈ آئی ول ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو، تو پھر آپ کس چیز کا واسطہ دیں گے؟ آپ کے اور اس کے بیچ میں کیا وہ چیز ہوگی جس سے آپ مدد مانگیں گے؟ اگر آج سے ہی ہم نے اللہ سے اس کا رشتہ جوڑ دیا ہوگا، اللہ کے کلام سے اس کی ٹیوننگ کریں گے۔ The word I'm using is tuning، کیونکہ ٹیوننگ بچپن سے ہوتی ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب وہ بیل کچی ہوتی ہے، پلانٹ ایک پودا، تو وہ دھاگے سے بھی سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ درخت بن جاتا ہے اور اگر درخت ٹیڑھا اگ جائے تو پھر اللہ ہی اس کو سیدھا کرے۔ تو بچے کی جو ٹیوننگ ہے، اگر وہ بچپن سے اللہ کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہوگی، تو وہ بچہ ڈپریشن سے گزرے گا ہی نہیں۔ ڈپریشن آئے گا لیکن وہ اس میں سے فلائنگ کلرز کے ساتھ نکل جائے گا، وہ کبھی کہیں پھنسے گا ہی نہیں، وہ کبھی کہیں رکے گا ہی نہیں۔ اس کی ایجوکیشن، اس کی اخلاقیات، اس کا اٹھنا بیٹھنا شروع سے کیونکہ اس کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا، اللہ کی آیات سے جڑ گیا۔ اور یہ آج کے بچے بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ، ان کے پروسیسرز بڑے فاسٹ لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی جلدی بات کو سمجھتے ہیں۔ تو کل کو جب یہ 10، 11، 12، 13، تو آپ ان پہ فخر کریں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن کا جو مسلمان ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات والا مسلمان ہے، وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ یہ بات ذہنوں سے نکال دیجئے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو مجھے بھی یہ باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ اب یہ دین کی طرف جا رہا ہے تو اب یہ پیچھے رہ جائے گا۔ یہ ایک مسکنسیپشن، اور پتہ نہیں کس دشمن نے یہ بات اڑائی، کیونکہ دین کی طرف آنے کے بعد تو اصحابہ کرام پوری دنیا پہ راج کر رہے تھے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ان سے تعلیم لینے آتے تھے، دنیا کے بڑے بڑے جرنیل، ملٹری ہیڈز ان سے آ کے پوچھتے تھے کہ تم نے کس طرح اتنی بڑی امپائر کو شکست دے دی۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ قرآن ہمیں کیا دے سکتا ہے، قرآن سے ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے، کیسے کیسے مسائل اور کیسی کیسی سینسٹیو اور چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے مسئلے تک کس طرح ہمیں یہ ڈے ٹو ڈے گائیڈ کر سکتا ہے، جی پی ایس بن کے، نیویگیشن سسٹم بن کے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ایک کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ جاتے جاتے آپ کو ایک حدیث مبارکہ چھوٹی سی سنا کر جا رہا ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین باپ، بہترین ماں، بہترین پروفیشنل، بہترین بیٹا، بہترین بیوی، بہترین ہسبینڈ، بہترین نیبر، بہترین سٹیزن، ہر رول کے اندر بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کا علم حاصل کرے، وعلمہ، اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں کہ شاید اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں عزت دے، ہمیں عزت والا مقام دے، ایز اے کمیونٹی، ایز اے مسلم سوسائٹی، ایز ہم جہاں بھی رہتے ہیں، ایک ہمارے نیبرہڈ کے اندر بھی ہم سے لوگوں کو رحمت ملے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے اور مزید بات کریں گے، کہیں مت جائیے۔ آئی ایم ود یو، ایمان ہی رمضان آن کینیڈا ون ٹی وی۔ السلام علیکم۔ ایمان ہی رمضان، ایمان ہی رمضان، یہ میرا دل، یہ میری جان۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ ویلکم بیک۔ آئی کین سی اینڈ آئی کین فیل، ویل آئی کانٹ سی بٹ آئی کین فیل کہ سحر کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں، پراٹھوں کی خوشبو بھی آ رہی ہے مجھے۔ میری اپنی کمزوری ہے، اس لیے
پراٹھوں کی خوشبو مجھے کیمرے سے بھی آ جاتی ہے. یہ ایک خوبصورت آغاز ہے آج کے دن کا, اور بہنوں کو, ماؤں کو بہت بہت سلام, اور میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ بلکہ مائی وائف آلسو, کیونکہ آج کل کی سحر میں وہ نیند پوری نہیں ہوئی تھی, بیکاز لائلہ از جسٹ 3 years old اور اس کی اپنی ٹائمنگ ہے. بٹ اس کے باوجود جس طرح اس نے وہ سحری بنائی اور میں نے اس کا ساتھ دیا, آئی ہیلپڈ ہر آؤٹ. اور یہی بات میں اپنے سارے بھائی اور دوستوں سے بھی کہوں گا کہ جب آپ کو لگا کرے کہ بیگم جو ہے وہ تھوڑا آج اپنی 100% پہ نہیں ہے, یا بیٹی یا بہن, تو پھر ساتھ دینا چاہیے, اور آئی ایم شیور کہ دیتے ہوں گے آپ. بات ہو رہی تھی رمضان, قرآن اینڈ اس. رمضان کا, قرآن کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ یہ مہینہ ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا. یہ مہینہ ایسے نہ گزر جائے کہیں. اس مہینے میں چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں, چاہے آپ بزرگ ہیں, ینگ ہیں, بچے ہیں, ہم نے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ میں نے تہیہ کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی بائی دی اینڈ آف رمضان, اگر اللہ نے زندگی دی آپ کو اور مجھے, تو انشاءاللہ تعالی ہم مسکرا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے, ہم مسکرا کے اللہ کا شکر ادا کریں گے, اور ہمیں پتہ ہوگا دل ہی دل میں کہ ہمیں کیا مل گیا ہے اس مہینے میں. اس کائنات کا سب سے بڑا انعام, سب سے بڑا تحفہ جو انسانیت کو دیا گیا, میں بار بار یہ کہتا ہوں, کہتا رہوں گا, یاد دہانی کرواتا رہوں گا, کہ اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم, قرآن مجید, قرآن کریم, اللہ کا کلام. اللہ جس سے ہم ہر چیز مانگتے ہیں, اللہ جس سے ہم صبح شام دعائیں کرتے ہیں, بیماری میں شفا کے لیے, تنگی میں فراخی کے لیے, اکنامک کرنچ میں رزق کے لیے, اور دوسری چیزوں کے لیے, اولاد کے کیریئرز کے لیے. اللہ کے کلام کی طرف اگر ہم نے توجہ نہیں دی کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک ماں باپ بھی ایک نافرمان اور سیلفش اولاد کو پسند نہیں کرتے, بد دعا کبھی نہیں دیتے, کام پھر بھی آتے ہیں, لیکن وہ دل سے عزت اس اولاد کی کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتی ہے, جو ان کا احسان مانتی ہے, جو اکنالج کرتی ہے کہ ماں باپ نے کس طرح راتوں کو جاگ جاگ کے, باپ نے کس طرح 2 3 جابز کر کے, اور پورا دن دھوپوں میں سائیکل چلا کے یا موٹر سائیکل چلا کے یا مزدوری کر کے, ماں نے کس طرح تھوڑی تنخواہ میں مینج کر کے کس طرح مجھے پالا ہے, مجھے اسمارٹ فون بھی لے کر دیا ہے, مجھے آئی پیڈ بھی لے کر دیا ہے, مجھے یہ بھی لے کر دیا ہے, مجھے وہ بھی لے کر دیا ہے. خود گرمی میں سو رہے ہیں, میرے کمرے میں اے سی لگا دیا تاکہ یہ پڑھ لے, یہ نہ ہو کہ یہ پڑھ نہ سکے, اس کا دل نہ لگے. یہ سب کچھ والدین کرتے ہیں, ہمارے والے والدین. تو جب ایک ماں باپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو کیا اللہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہوں گے کہ یہ صبح سے شام تک دعائیں مانگتے ہیں, یہ صبح سے شام تک رزق مانگتے ہیں, ہر چیز مانگتے ہیں, لیکن جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں, یہ صرف عربی میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں. کیونکہ آپ اور میں مکہ مدینہ میں تو پیدا نہیں ہوئے, ہم تو عربی نہیں جانتے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب میں عرب بھائیوں کی مسجد میں جاتا ہوں, میرے بہت سارے دوست ہیں امام اور مختلف شیوخ جو مجھے دعوت دیتے ہیں بات کرنے کے لیے یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے, اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ قرآن مجید کا جو علم ہے یہ عربی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ورنہ ایسا تھوڑی ہے کہ جو عرب ہے وہ پورا قرآن بھی سمجھتا ہے اور وہ نیک انسان ہی ہوگا. اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں. اگر عربی میں ہوتا تو ابو جہل ایمان لے آتا, اگر گرامر کا چکر ہوتا, اگر تلفظ کا مسئلہ ہوتا, تو ابو جہل کے پاس سب کچھ تھا, وہ گرامر بھی سمجھتا تھا, اس کے پاس تلفظ بھی تھا, اس کو ابو الحکم بھی کہتے تھے کہ بڑا حکمت والا. لیکن اللہ کا قرآن اس کو اس لیے نہیں مل سکا کہ اس نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں, اس نے اپنی ایگو کو, اپنی ایروگنس کو, اپنے علم کو اس نے جھکایا نہیں اللہ کے سامنے. اس کو یہ تھا کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر مجھے ان کو سبمٹ کرنا پڑ جائے گا, مجھے ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑ جائے گا. اس ایروگنس میں وہ جہانوں کے مالک کی حکمت سے, روشنی سے محروم رہ گیا. تو ایروگنس, ایگو ہمارے اندر بھی ہوتی ہے, غفلت ہمارے اندر بھی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جس سے صبح شام دعائیں مانگتے ہیں اور وہ ہمیں دیتا ہے,
تو جب وہ ہم سے بات کرتا ہے تو کیا ہم اس کی بات سنیں گے بھی نہیں؟ تو سورہ آراف ہے 7 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، کسی کا نام نہیں لکھا یہاں پر، کیونکہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، پھر اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آگے پڑھ کر سنایا۔ قیامت تک جس کو اللہ توفیق دے گا وہ قرآن کو تلاوت کرے گا اور اس کی حکمت کو، اس کی روشنی کو، اس کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچائے گا، جس کو اللہ توفیق دے گا۔ وہ چاہے تو میرے جیسے گناہ گار کسی بھی کیڑے مکوڑے کو بھی کھڑا کر کے اس سے اپنا کلام، اگر وہ چاہے تو اس کو بھی توفیق دے سکتا ہے۔ یہ کوئی کسی کی وراثت، کسی کی میراث یا وہ نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سرنڈر پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس خلوص سے بھیک مانگتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنا جھکتے ہیں۔ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے۔ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ جب قرآن تلاوت ہو رہا ہوتا ہے تو ہم زبان سے تو خاموش ہوتے ہیں، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کہ غور سے سنو اور خاموش ہو؟ غور سے سنتے ہوئے تو ویسے بھی کوئی نہیں بول رہا ہوتا۔ ایسے کبھی ہوتا ہے کہ ہم غور سے بھی سن رہے ہو اور ساتھ بول بھی رہے ہو؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ ہم پہلے سنتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو سمجھ میں آئی کہ غور سے سننے کے ساتھ ساتھ یہ جو اندر والا اندر سے بول رہا ہوتا ہے ہر وقت کہ وہ میں نے یہ والا کام کرنا ہے، اور یہ جو نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں، یہ اندر والا بول رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد میٹنگ ہے، اللہ کرے یہ بس کام ہو جائے، اور آگے سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، پھر ہم چونکتے ہیں کہ اوہ اچھا، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ یہ آپ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ لیکن جس دن ہم سمجھ کر اللہ کی بات کو سننا شروع کر دیتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، چاہے کوئی بھی تلاوت کر رہا ہو، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، اگر ہم فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنیں گے، وَأَنصِتُوا، اور اپنے اندر والے کو خاموش کر لیں گے، آف کر دیں گے، تاکہ ہمارا پورا فوکس 100% اللہ کی بات پہ آ جائے، تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ تو ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کا رحم مانگتے ہیں، اور رحم کے آگے اگر تے لگا دیا جائے تو رحمت بن جاتی ہے۔ جس گھر پہ رحم ہو جاتا ہے، جس انسان پر رحم اللہ کا ہو جاتا ہے اور وہ رحم کے اندر رہتا ہے، تو اس پر رحمت ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں رحمت آئے اور ٹھہر جائے، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، رمضان کے پہلے 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانان کے مطابق رحمت کے دن ہے، تو یہ رحمت کہاں سے ملے گی؟ دعائیں تو ہم مانگ رہے ہیں، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، تراویح تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیح تو کر رہے ہیں، ہم تہجد تو پڑھ رہے ہیں، نوافل تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب قرآن کو غور سے سنو گے اور سمجھو گے اور خاموش ہو جاؤ گے تو رحم کر دیا جائے گا، اور جس پر رحم ہو جاتا ہے اس کو رحمت مل جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ ساری بات کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کوشش یہ ہونی چاہیے، اگر فرض کریں نماز میں پڑھا گیا اور آپ کو نہیں پتہ لگا کہ کیا پڑھا، تو آپ جائیے اپنے امام کے پاس مسجد میں، ان سے کہیے کہ میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا، ذرا مجھے پلیز بتا دیجئے کہ آج آپ نے کون سی آیات تلاوت کی تھی، اس کو نوٹ کیجئے، گھر آئیے، اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، قرآن کھولیے اور وہ والی آیات دیکھیے کہ میں ان آیات پر سجدہ کر کے آیا ہوں آج۔ تو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن جانے سے پہلے یہ حدیث مبارکہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، پوری جو میں نے بات کی ہے اس کا لب لباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کے الفاظ میں اللہ کے بعد نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں معذرت خواہ ہوں، جو بات ہو رہی ہے اس کے مطابق ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس شخص کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے قرآن میں اتنا کھو گیا اس کو سمجھنے اور اپلائی کرنے میں. قرآن کی مشغولی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سمجھنا اور اپلائی کرنا, یہی سنت ہے. تو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی. جن لوگوں کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی, میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی جو اتنا مصروف ہو گئے قرآن کو سمجھنے اور اپلائی کرنے میں کہ ان کو اپنے لیے دعائیں مانگنے کی, اور دوسری جو ہم صبح شام کسی نہ کسی چیز کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کوئی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کو مانگنے کی بھی فرصت نہیں رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں. اور جب میں نے اس حدیث پہ غور کیا تو سمجھ آئی کہ ایسا کیوں. اس لیے کہ جب میں صرف دعائیں مانگتا تھا لیکن پریکٹیکلی اللہ کی آیات کو اپنی زندگی میں جو اس کے حکم تھے اس پہ چلنے کی کوشش تو نہیں کرتا تھا, صرف ون وے ٹریفک تھی کہ بس تو دیتا جا. تو مجھے سمجھ میں آئی کہ جو قرآن میں مشغول ہو جائے گا وہ پریکٹیکل ہو جائے گا, اس کی زندگی کے حالات, اس کی زندگی کے رشتوں, اس کی زندگی کی ایکٹیویٹیز کے اندر قرآن شامل ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو اللہ دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اللہ کے بڑے بڑے ولی اولیاء اس کی مثال ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا اس سے نہیں نوازا, کس کس نعمت سے نہیں نوازا. کیوں؟ کیونکہ وہ پریکٹیکلی اللہ کا کام کر رہے تھے. بریک پر جا رہے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سحر کی اختتام کی طرف ہم بڑھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی کینیڈا ون ٹی وی پر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ایمان ہی رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان ہی رمضان, ایمان ہی رمضان, یہ میرا دل یہ میری جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگایا تو ان کی تو عید ہو گئی ہوگی. جب سینے سے لگایا تو دعا کیا دی؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی, یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینے سے لگا دینا ہی کافی ہو جانا چاہیے, لیکن آپ کیا دعا دے رہے ہیں اپنے صحابی کو کہ یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دیجئے. یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی اپنی بہنوں کو, اپنے جو ماں باپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو بھی جن کے گھر میں بچے ہیں, نیفیوز ہیں, نیسیز ہیں, یہ میں نے اس لیے سنایا کہ ہم پورے رمضان میں تلاوت کرتے ہیں, قرآن ختم کرتے ہیں, ضرور کیجئے, اس میں ثواب ہے, برکت ہے, لیکن یہ مت بھولیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. اور وہ دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرمائیے, کیونکہ جب آپ علم لینے جائیں گے تو ایک آیت ختم نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ جس گھر میں ماں باپ ہیں, بزرگ ہیں اور بچے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر, جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے, احدہما او کلاہما, ایک یا دونوں, فلا تقل لہما اف, جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے ایک یا دونوں تو ان کو اف نہ کرو. ولا تنہرہما, انہیں جھڑکو نہیں. وقل لہما قولا کریما, اور جب ان سے بات کرو تو شفقت سے. قول کریم, نہایت ہی کریم, شفقت اور اچھا عمدہ کلام,
چوائس آف ورڈ اچھا ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیے, جب تک ماں باپ زندہ ہے, اللہ زندگی دے تمام ماں باپ کو, ان کا سایہ قائم رکھے اولاد کے اوپر, کیا یہ آیت ختم ہو سکتی ہے؟ اب اس کا جواب آپ مجھے دیجئے. یہ آیت تو 4-5 لائنز کی ہے, 1 سیکنڈ میں آپ اس کو عربی میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب تک ماں باپ گھر میں زندہ ہے, حیات ہے, پھر رہے ہیں, کیا یہ آیت ختم ہو سکتی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے, قرآن کی آیت کوئی تھیوری, کوئی لکھی بھی صرف نہیں ہے, وہ زندہ حقیقت ہے, آپ کو چلتی پھرتی نظر آتی ہے. جب ہم اس کا علم لے لیتے ہیں تو پھر ہم آیت کو اس کے معیار کے مطابق, جس طرح اللہ ہم سے چاہتے ہیں, ہم اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں. تو جو اس آیت کو سمجھ لے گا, وہ مرتے دم تک, جب تک اللہ تعالیٰ ماں باپ کو زندگی دے, وہ ماں باپ کو اس آیت کے مطابق ڈیل کرے گا, ٹریٹ کرے گا. تو یہ آیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم قرآن تو ختم کرتے ہیں, لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن کا آغاز بھی کریں, اس کی قرآن فہمی کا آغاز کریں. اختتام تو ضرور کریں, لیکن قرآن فہمی کا آغاز اسی رمضان میں کریں, ہمارے ساتھ کریں. میں بھی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی کریں. یہی اللہ بھی ہم سے چاہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں. میں نے ایک نعت رسول مقبول میں, بلکہ جو میں نے حمد پڑھی تھی, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے, کل سحر میں نے آپ کو ایک نعت رسول مقبول سنائی تھی. تو اس حمد میں بھی یہ ایک شعر تھا کہ جو پڑھا دیا انسان کو رحمان ہے رحیم ہے, جب پاس تھی تو کتاب تھی, پڑھا دیا تو قرآن ہے. تو کچھ اشعار اس حمد کے اسی گفتگو کی روشنی میں سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور درا کے سلسلے, پھر عبادتوں کے سلسلے, پھر قربتوں کے یہ دور ہے. اللہ اللہ اللہ, پھر عبادتوں کے سلسلے, پھر قربتوں کے یہ دور ہے. جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا, جو نہ جھک سکا, یا رب ہمیں تو بخش دے, بندہ تو گناہگار ہے. اللہ اللہ, اس آس پر پڑا ہوں میں, سجدے میں رب کریم کے, جو میں گر گیا تھا مقام سے, جو ہم گر گئے تھے مقام سے. تو رب عالی مقام ہے. ربنا واغفر لنا, ربنا واغفر لنا. ایمان ہی رمضان, ایمان ہی رمضان, یہ میرا دل یہ میری جان. وبصوم غد نويت من شهر رمضان, اور میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں.